بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واتخذوا إبراهيم خليلا. قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، 10 گناہوں کو مٹا دے گا، 10 درجات کو بلند فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع ہمارا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والسلام کے بارے میں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والسلام آپ کو قرآن نے خلیل کہا ہے. ابراہیم خلیلہ، قرآن نے آپ کو خلیل کہا ہے. باتیں سمجھنے والی ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، رفیق کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، ندیم کا معنی بھی دوست ہوتا ہے. یہ چاروں عربی کے نام ہیں. خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں، ندیم بھی دوست کو کہتے ہیں. خلیل کون سا دوست ہے؟ فرمایا خلیل وہ دوست ہے جو بہت زیادہ گہرا دوست ہو، بہت زیادہ گہرا دوست ہو، اسے خلیل کہتے ہیں. اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی والسلام کے والد کا نام ہے تارخ. والد کا نام کیا ہے؟ تارخ. اور آپ کے چچا کا نام ہے آزر. چچا کا نام کیا ہے؟ آزر. اور قرآن پاک میں جو آپ کے والد کا نام یا اپنے والد کے حوالے سے بولے گئے الفاظ ہیں، ان سے مراد آپ کے چچا ہیں، کیونکہ آپ کے چچا جو ہیں یہ کام کرتے تھے، بت بناتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے. بت بنانا اور بتوں کو بیچنا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چچا کا کام تھا. اور آپ کے والد جو ہیں وہ یہ کام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والسلام آپ کی پیدائش کے متعلق بھی نمرود کو خواب آیا تو آپ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش بھی ہوئی. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے گھر میں بھی تبلیغ کی اور گھر سے باہر بھی تبلیغ کی. یہ باتیں جو ہوتی ہیں ایک داستان نہ سمجھا کریں، بلکہ حقیقت حال کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے.
اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے گھر میں تبلیغ کی، اپنے چاچا جی کو سمجھایا تو چاچا نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا کام ہے بت بنانا، بتوں کو بیچنا۔ بچپن کے بارے میں آپ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کے چاچا نے کہا کہ جناب چلو ہمارے ساتھ بت بیچنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نا ایک بت کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کو گندے پانی میں ڈبو رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے لینا ہے کسی نے تو لے لو، لینا ہے کسی نے تو لے لو، نہ یہ کچھ نفع دیتے ہیں نہ یہ کچھ نقصان کرتے ہیں۔ اگر کسی نے لینا ہے تو لے لو، نہ یہ کسی کا نفع کچھ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کچھ نقصان دیتے ہیں۔ آپ کے چاچا کہنے لگے بیٹا یہ کاروبار چمکا رہے ہو یا کاروبار نو غرق کر رہے ہیں؟ ایک کاروبار چمکا رہے ہیں یا کاروبار نو غرق کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیا ہے کہ اسی انہوں بھی غرق کر رہے ہیں، انہوں نے منن والے بھی خدا غرق کرے گا۔ اسی انہوں نہیں، انہوں تے غرق کر ہی رہے ہیں، اسی انہوں نے منن والے بھی خدا غرق کرے گا۔ تو آپ کو ڈانٹا لیکن آپ نے مقابلہ کیا حالات کا، اور وقت وہ آیا کہ جب نمرود کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ نمرود کے سامنے جب کھڑے، اور نمرود یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے بڑی حکومت کی ہے، اور بادشاہت کا جب سلسلہ شروع ہوا ہے سب سے پہلے نمرود نے کیا، اور اس کے سامنے جب کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والسلام، اور اس کو سمجھایا کہ خدا کو مانو، میں اللہ کا خلیل ہوں، خدا کی جو ہے وہ خدائی کو مانو۔ اس نے کہا خدا میں ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ خاموش، فرمایا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، خدا وہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ کہا نا تو اس نے اپنی عدالت سے جیل سے 2 بندے منگائے، کہنے لگا ہاں بھی تیرے نال کی بننا؟ انہیں کیا جی کل میں نو سزائے موت، کل میں نو سزائے موت۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میرا خدا مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود کہنے لگا یہ دیکھو اس نے کل کو مر جانا تھا، میں اس کو زندہ کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ دوسرے کہا ہاں بھی تیرے بارے میں، اس نے کہا جی کل کو میں نے گھر چلے جانا ہے، تو اس کو پکڑ کر اس نے مار دیا، کہا اس نے کل کو واپس چلے جانا تھا، میں نے اس کو موت دے دی۔ اور بیوقوفوں کے ساتھ بات کون کرے، جو سمجھے نا اس کے ساتھ گفتگو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور جاہل کے ساتھ تو ویسے ہی بحث کرنے سے منع کیا گیا۔ علماء فقہا کرام اس چیز سے منع کرتے ہیں کسی جاہل سے گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں بات کیا کر رہا ہوں اور میں کہنے کیا بات کرنی ہے۔ جاہل سے گفتگو کرنا منع ہے، علماء کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جاہلوں کے ساتھ بحث کریں۔ قالوا السلام، دوروں ٹھوکن کے چل بھائی تیرنا سلام، جا کام کر تو اپنا جتنے لگا نا تو لگا رہے۔ یعنی جب بات سمجھنی نہیں ہے تو ایسے بندے کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والسلام نے فرمایا یہ تو تو نے کر دیا، لیکن میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہاں بات ایک علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال کی ہے، فرمایا کہ میرا خدا ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو کر سکتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایسا کر کہ مغرب سے سورج کو نکال مشرق میں غروب کر، تو وہ خاموش ہو گیا۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جگہ پہ ایک بات کہتے ہیں کہ اگر نمرود یہ دعویٰ کر دیتا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے، میں خدا ہوں میں مشرق سے سورج نکالتا ہوں مغرب میں غروب کر کے دکھا، فرمایا اگر نمرود یہ دلیل حضرت ابراہیم کو دے دیتا، اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو فرشتے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا۔ ہاں اللہ کے فرشتے تیار بیٹھے تھے، انہوں نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا۔ یہ خدا کی قدرت کاملہ ہے۔ ہاں اگر حبیب کے لیے نکال سکتی ہے تو خلیل کے لیے بھی نکال سکتی ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ کی نماز رہی تو فرمایا حبیب کے لیے اگر سورج خدا نکال سکتا تھا تو اپنے خلیل کے لیے بھی سورج نکال سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن نے کام ہی نہیں کیا۔ تو اس نے کہا جناب والا میرا جو ہے وہ یہ کام نہ کر سکا۔ تو جدو بندہ کوئی کام نہ کر سکے یا کسی بندے کو کوئی مسئلہ دسے کہ جناب ایدنا نہیں ایدنا کام ٹھیک ہے ایدنا کر لے، اگر اس کی بات سمجھ میں نہ آئے نا اس نے پھر ماننا نہیں ہے، ذاتیات پہ اتر آئے گا۔ اگر کسی بندے کو صحیح بات بتائیں گے نا نہیں یار یہ غلط ہے، وہ ذاتیات پہ آ جائے گا، اور نہیں تو اتنا دے سا تو اتنا دس ہے تو اتنا دس ہے تو اتنا کرتا رہا تو اتنا کرتا رہا تو سانو سمجھا رہے ہیں تو کون، یعنی اس طرح پھر بندہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے۔ جب نمرود نے کوئی جواب نہ دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی باتوں کا تو ذاتیات پہ آ گیا۔ اس نے کہا جناب یہ کام اس طرح نہیں چلے گا، ایک کو بند کر دے دو کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کہنے لگا کہ اب کام اس طرح نہیں چلے گا، اس کو جلا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بات ہوئی 3 مہینوں تک ایک جگہ پہ لکڑیں اکٹھی کرنے کا نا حکم دے دیا، فرمایا یہاں لکڑیاں اکٹھی کرو، ساری مخلوق کو حکم دیا نمرود۔ لوگ لے کر آنے لگے اور بعد لوگ منتیں ماننے لگے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کو جلانے کے لیے معاذ اللہ اتنی لکڑیاں میں بھی دوں گا۔ اس طرح لوگ منتیں مانتے تھے، کیونکہ حرام کام کے لیے دلیلوں کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے، حرام کام کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے جناب کر لے چنگا کام ہی۔ تو لوگ انہوں نے منتیں ماننا شروع کر دی۔ اس طرح ہمارا بھی عجیب رواج ہے، غلط غلط منتیں مانتے ہیں جناب۔ منت یہ ہے کہ بندہ قرآن کی نیت کرے، منت یہ ہے کہ بندہ کوئی نوافل کی نیت کرے، پٹھے کما دیاں نیتاں تے منتاں مان لیندے مراسیاں والیاں۔ تو فرمایا یہ منتیں لوگوں نے ماننا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایک صاحب چاہنے والا کھڑا تو عورت لے کے جا رہی، کہا یہ بالن کہاں کا، یہ لکڑیاں کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا جی اس لیے کہ میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے میں ابراہیم کے معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں پیش کروں گی، تو وہ کام میرا ہو گیا تو میں جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے آئی۔ کہا ابراہیم خلیل اللہ کو جہاں وہ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں نا تو نے وہاں تک نہیں جانا، اللہ نے تجھے موت دے دینی ہے۔ اور وہ ایسا ہی ہوا کہ اس کو وہ مقام نظر ہی نہیں آیا اور وہ مر گئی۔ یعنی اس طرح کی غلط منتیں لوگوں نے ماننا شروع کر دی۔ وقت گزرا 3 ماہ کا، جمع ہو گئی لکڑیں، جمع ہوئی جب لوگوں نے نمرود نے آگ جلا دی۔ جب آگ جلائی نا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، ہم کچھ سمجھیں کہ ہم نے دین کے لیے کیا کرنا ہے اور انبیاء نے دین کے لیے کیا کیا ہے، کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ اساں تے کام کر دیں حرام کوئی چنگا کام نہیں جی۔ ایک ہوتا نا اچھے کام کرتے ہیں، امت مصطفیٰ کی معاف کیجئے گا، ہم وہ کام کرتے ہیں جو گناہ کے کام ہیں، نیکی کا کام ہم نہیں کرتے۔ تو بتانے کا مقصد فرمایا وہ وقت گزرا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کو اس میں ڈالا جانے لگا۔ تو اب لوگ پریشان تھے کہ آگ اتنی زیادہ ہے کس طرح ڈالیں۔ وقت گزرا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کو ڈالنے لگے تو شیطان نے مشورہ دیا، شیطان آ کے نا مشورہ دینے لگا۔ اس نے کہا منجیک بناؤ، یعنی بانس کھڑے کرو اور اس میں جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو باندھ کر رکھو، پیچھے سے جھولا، جس طرح اسی جھولا جھول دے ہیں اس طرح پیچھے نو لے آ کے جناب چھڑو تے آگ دے اندر۔ یہ جب بات ہوئی نا تو خدا کے فرشتوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پوروں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ عرض کیا مالک اپنے خلیل کی طرف نہیں دیکھ رہا، اور بند کر دیا، اپنے خلیل کی طرف نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں اپنے خلیل کی طرف دیکھ رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ پوچھ لو اس سے، اگر کوئی مدد کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پانی والا فرشتہ ہے، کہنے لگا ابراہیم بتا میں اتنی بارش برساؤں گا کہ یہ آگ بجھ جائے گی،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اس چیز کی مجھے ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ وہ بات ختم ہو گئی۔ کہا جس نے یہ جلائی ہے اس خدا کو بھی پتہ ہے، اور میں جہاں جا رہا ہوں میرے مالک کو پتہ ہے۔ بات ختم۔ ہواؤں والا فرشتہ حاضر ہوا، کہا ابراہیم اگر اجازت ہو تو اتنی ہوا میں چلاؤں کہ یہ ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو جائے اور یہ آگ ختم ہو جائے، یہ لوگ خود نمرودی جل جائیں اس میں، اگر تم مجھے اجازت دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا جس خدا نے اس آگ کو جلایا ہے وہ خدا جانتا بھی ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، کہا حضور اگر اجازت ہو تو آپ کی کچھ مدد کی جائے؟ فرمایا نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جس خدا نے یہ امتحان کے لیے کیا ہے، آگ جلائی ہے، سارے معاملات وہ خدا جانتا ہے، میں نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی۔ وہ وقت گزرا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو انہوں نے جناب والا آگ میں پھینکنے کے لیے وہ منجیک بنائی، اور اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آگ میں تشریف لے کے گئے نا تو آگے سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور وہاں پانی کا چشمہ بھی ملا اور کھانے کے لیے پھل فروٹ بھی ملا۔ پانی کا چشمہ بھی ملا، کھانے کے لیے پھل فروٹ بھی ملا۔ وقت گزرا، آپ نے آگ سے نجات پائی، آگ سے باہر آئے، ٹھنڈی ہو گئی، آگ سے باہر آ گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی حضرت سارہ کے ساتھ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے تشریف لے آئے، جس علاقے میں آپ کو یہ معاملات کیا اس کو چھوڑا دوسری جگہ پہ، وہاں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، کیونکہ حضرت سارہ سے آپ کا جب نکاح ہوا تھا تو اولاد نہیں ہوئی، پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت ہاجرہ سے پھر ایک بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا جس کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو لوکین آج حضرت اونچی آواز نہ کو، حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کو حضرت جناب والا حضرت ابراہیم بڑی محبت کیا کرتے تھے اور بڑا پیار کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ وقت یہ تھا کہ حضرت سارہ کہنے لگی پہلی شادی میرے ساتھ ہوئی اور اب محبت جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، تو فرمایا اس کو کہیں اور چھوڑا۔ خدا کا حکم آ گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیا حضرت اسماعیل کو اور چلے وہاں سے مکہ شریف جہاں آباد اب ہے نا، پہلے کچھ نہیں تھا، وہاں پہ چھوڑا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حضرت ہاجرہ نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ جب چھوڑ کے گئے تو 2 کلو کھجوریں تھی، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر گئے۔ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش۔ اب وہاں بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیٹے کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹے کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جن کے جوان بیٹے چلے گئے اس دنیا سے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے بیٹوں کی قدر وہ جانتے ہیں، اور جن کے پاس بیٹے ہیں وہ اتنی قدر نہیں جانتے جتنی قدر وہ جانتے ہیں جن کے نوجوان بیٹے چلے جائیں۔ فرمایا وقت گزرا، حضرت ہاجرہ نے کہا جناب اگر تو ہے خدا کا حکم تو صبر کر لیں گے، اور اگر جو ہے آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ بتائیں وجہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر خدا کا حکم ہے تو میں صبر کر لوں گی، اگر خدا کا حکم ہے تو میں صبر کر لوں گی۔ وہ 2 کلو کھجوریں اور 1 مشکیزہ پانی کا چھوڑ کر حضرت ابراہیم چلے گئے، وہ خدا کا حکم تھا۔ فرمایا اللہ کے حکم پر راضی رہنا عورت کو چاہیے، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے۔ جس مالک میں بھی جو ہے وہ جس حساب سے بھی خدا کی بارگاہ میں ہر حال سے راضی رہنا ہے، جس طرح حضرت ہاجرہ راضی رہی۔ فرمایا اگر یہ ہے معاملات تو میں راضی ہوں۔ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب کہتے ہیں جناب والا ہم نے بچوں کو دین کی طرف لگا دیا تو بھوکے مر جائیں گے، بچوں کو دین کی طرف لگا دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے، بچے ہمارے بھوکے مر جائیں گے۔ یہ دین کے طالب علم کبھی بھوکے نہیں مرتے،
لوگ دین کے لیے اپنے بچوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ جناب بچیاں نے بھوکھیا مر جانا، اے بچیاں نے کتوں لبنا کھان واسطے، اے کرے گا کی مولوی بن کے کی کرے گا، اس کے پاس کھانے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ اور الحمدللہ مولوی دوسروں سے اچھا کھاتے ہیں، مولوی دوسرے نالوں چنگا کھاندے آ تے چوکھا کھاندے آ، مولوی بھوکھا نہیں مردا بلکہ رجیا مردا، مولوی بھوکھا نہیں رہتا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم جب چھوڑ کے گئے حضرت اسماعیل کو تو 2 کلو کھجوریں تھی اور 1 مشکیزہ پانی کا، اور وہاں بیابان میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اگر اخلاص والا مولوی ہو وہ بھوکا نہیں مرتا، اگر لالچی ہوگا تو پھر بھوکا مرے گا۔ اور اسی طرح وہ اخلاص والے تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ اخلاص والی تھی، اللہ کو جانتی تھی، اللہ کو پہچانتی بھی تھی اور خدا کو مانتی بھی تھی۔ اب 2 کلو کھجوریں ختم ہوئی، پانی ختم ہوا تو واقعہ آپ کے سامنے ہے، اللہ نے پھر پانی کا بھی انتظام کر دیا، کھانے کا بھی انتظام کیا، وہاں پھر آپ کو سارا کچھ ملا۔ اور 13 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد روایات آتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے جاتے رہے اور اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے۔ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب خلیل یہ بیٹا ہماری راہ میں قربان نہیں کر دیتا، یہ بیٹا ہماری راہ میں قربان نہیں کر دیتا۔ جب یہ بات آئی نا کہ ہماری راہ میں بیٹے کو قربان نہیں کر دیتا، خواب آیا تو آپ نے کہا یا اللہ تیرا مال ہے تیرے لیے قربان ہے، تیرا دیتا تیرے اتوں وارے، یہ تو نے دیا تھا تیرے لیے قربان ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کو لیا ساتھ اور کہا کہ آؤ بیٹا چلیں۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا ہم جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کام جانے دو۔ چلے گئے، حضرت اسماعیل لیا، ہاتھ پکڑا اور چلے گئے۔ حضرت اسماعیل جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم پچھوں آیا شیطان، کہنے لگا حاجرہ تینوں پتہ ہے ابراہیم کدھر جاندہ پہ ہے؟ حضرت ابراہیم کدھر جاندہ پہ تینوں خبر؟ کیا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا او کمینے ہیں جو خدا دا حکم مت پورا کرن دے نا، پھر تو آڑے بندہ ہیں، اگر خدا کا حکم ہے تو ماننے دے، تو کیوں آڑے آ رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے تو شیطان ہے۔ وہاں سے بھاگا، اس کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس آیا، کہا کہاں جا رہے ہو، پتہ ہے آپ کو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا کہنے چاہ رہے ہو؟ کہا ابراہیم تجھے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کا حکم ہے۔ فرمایا اگر خدا کا حکم ہے تو قربان ہونے دے، قربان میں ہونے لگا ہوں، تجھے درد کون سی ہے؟ اور میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے والد لے کے جا رہے ہیں، خدا کے لیے قربان کریں گے، تجھے درد کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کام کسے نے کرنا تے پیڑا کسے نو لگیاں، اسی طریقے سے فرمایا کام میرا ہے، خدا کا حکم ہے، ذبح میں نے ہونا ہے، تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ اگر بندہ یہی سوچے نا تو بہت ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ او تینوں گالاں کڈ رہا سی، مینوں گالاں کڈ رہا سی، تو کون ہونا؟ ٹھیک ہے گل ختم، لڑائی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک بھائی کی بات سنی دوسرے کو آگے بتا رہے ہیں جناب وہ تینوں اتنے بیٹھا گالاں کڈ رہا سی، وہ انہوں کے گالاں مینوں کڈ رہا سی، جا تو کام کر، تو آگ دے اتنے جناب تیل پاؤن واسطے کیوں آیا؟ پٹرول دے کے بہت مہنگا ہو گیا، تو اور پٹرول چھڑک رہا، شرم کر۔ فرمایا وہ اوپر سے بات، لیکن یہ سننے والے کو چاہیے کہ وہ جواب دے دے جس طرح حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ نے دیا ہے کہ وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، دیتا رہے، تو جا اپنا کام کر۔ اور جب ہم سنتے ہیں نا اچھا پھر کی کیا سی انہیں، پھر کی کیا سی، پھر اتنا ہوندہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاقوں تک کے معاملات چلے جاتے ہیں، پھر نہ کریا کرو، سنے ہی نہ کرو۔ جب بات سامنے آ کے کرے گا تو ہم نمٹ لیں گے اس کے ساتھ، بات ہم ختم کر لیں گے، جو بھی ہوگا کسی کی بات پہ نہ لگیں۔ وہ جناب گاڑاں کٹن رہا سی، وہ تینوں اتنے بیٹھے اتنا کہہ رہا سی، وہ اتنا کہہ رہا سی۔ شیطانی لوگ بھی ہوتے ہیں نا، منافقت ہر بندے کا کام نہیں ہے، لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہ کام کر رہا ہے شیطان۔ کہا تمہیں پتہ ہے؟ کہا پتہ ہے مجھے، تو بتا رہا ہے خدا کا حکم ہے تو جانے دے مجھے۔ وقت گزرا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا والسلام نے آپ کی جناب والا چھری چلائی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل پہ، وہ تو ایک اللہ کی کرم نوازی تھی، فرمایا امتحان تھا، ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، یہ ایک امتحان تھا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، تو وہ اس کی جگہ پہ بکرا ذبح ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پوچھا حضور یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کیا چیز ہے؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربانی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ نبی پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میری سنت ہے، فرمایا نہیں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تاکہ ابراہیم کو کوئی بھولے نہ۔ اور اسی طرح نماز میں بھی رکھا ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو فرمایا وہاں بھی بھولے نہیں، ہر جگہ پہ ابراہیم کو یاد رکھا کیونکہ آپ کے دادا تھے، تو فرمایا یہ آپ کے بابا کی سنت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلاۃ والسلام ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے حوالے سے ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک روایت میں آتا ہے ایک قربانی کیا کرتے تھے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کتنی قربانیاں؟ کتنی قربانیاں کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور قربانی کس پر فرض ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس پر قربانی فرض ہے۔ لیکن پوری زندگی میں مصطفیٰ کی ذات پر کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، نبی پاک کی ذات پر کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، آپ نے کبھی اتنا مال جمع کیا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا حضور آپ 2 قربانیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک میں اپنی کرتا ہوں، دوسری میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ ایک میں اپنے لیے کرتا ہوں اور دوسری میں اپنی امت کی طرف سے کرتا ہوں۔ ابھی 1400 سال گزرے ہیں، 1400 سال پہلے رسول اللہ نے اپنی امت کا اتنا خیال کیا ہے، اور اس قربانی کا ہر امتی کو ثواب ملے گا، اس قربانی کا ہر امتی کو ثواب ملے گا۔ اور مصطفیٰ نے اس حال میں قربانی دی ہے کہ آپ پر قربانی فرض نہیں تھی۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کا وقت آیا تو نبی پاک نے فرمایا علی تو نے بھی ہر سال 2 قربانیاں کرنی ہے، ایک اپنی طرف سے کرنی ہے اور ایک میری طرف سے کیا کرنی ہے، ایک اپنی طرف سے کرنی ہے اور ایک میری طرف سے کرنی ہے۔ اور یہ ہے کہ قربانی اس پر فرض ہے جو بندہ مالک نصاب ہو، جس کے پاس زکوٰۃ فرض ہو، اتنا مال ہو، اس پر قربانی فرض ہے۔ اور میں کہتا ہوں رسول اللہ کی ذات پر قربان جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی، حضرت علی المرتضیٰ کی ذات پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اور ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ اور جس وقت آپ گئے نا حج کرنے کے لیے، اور 10 سال مدینہ شریف میں آپ نے قربانیاں کی ہیں، ہر سال 2 قربانیاں، اور اس کے بعد جب حج کرنے کے لیے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے تھے۔ کتنے اونٹ؟ 63 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے تھے، اور ہر ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو حساب لگاؤ 63 کو 2 7 کے ساتھ ضرب کتنی قربانیاں مصطفیٰ نے دی ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب والا رسول اللہ نے تو اتنی قربانیاں دی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ باتیں کچھ کڑوی بھی ہوتی ہیں، برداشت کیا کریں، اور برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جناب ساڑھے دے بیٹا زکوٰۃ اسی کی قربانی کتوں کریے، لیکن وقت ایسا بھی آتا ہے کہ قبرستان قریب ہو اور جناب والا وہاں پڑے ہوں مردے، اور قبرستان کا جناب پھر اس کے پاس حرام کام کیے جائیں، اور نوٹوں کے نوٹ نکل رہے ہوتے ہیں، اور بغیرتی کی انتہا کرتے ہیں لوگ کہ جناب والا قبرستان ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قبروں کے پاس نہ جانا۔ ایک وقت آیا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں جایا کرو قبرستان، اس لیے کہ تمہیں موت یاد آئے۔ اور میں کہتا ہوں خراب و خانہ ان لوگوں کا جنہوں نے قبرستان کا مذاق اڑایا اور قبرستان کے قریب جا کر کنجر خانہ کیا۔ شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو اس حوالے سے کہ قبرستان کی تو زیارت کا حکم دیا ہے، تمہیں موت یاد آ جائے۔ اور کیسے کمینے لوگ ہیں وہاں جناب کنجر آ کے ناچیں اور کنجر آ کے گانے گائیں اور لوگ بڑے مذاق کے ساتھ چنے، یہ کون سا
रोक भी सकते हैं कि ये कंजर खाना कब्रिस्तान में नहीं होगा, कहीं और जाके किया जाए। हाँ, ये कवाली जायज है, लेकिन इसकी चंद सूरतें भी हैं कि गाने वाला भी शरीयत का पाबंद हो, जो सुनने वाले हैं वो भी शरीयत के पाबंद हो, जो सुनाया जा रहा है वो भी शरीयत मुताहरा का कलमा और कलाम हो। हाँ जी, ना सुनाने वाले शरीयत के पाबंद, ना सुनने वाले शरीयत के पाबंद, और उधर से गाने गाए जा रहे हैं, पीछा मोड़ में डोला तेरी लोड पैगी, वो खाना खराब हो तेरा, वो कमीने इंसान क्या कर रहा है तू, शरीयत मुताहरा का मजाक उड़ा रहा है तू। यहाँ पूछो कि क़यामत वाले दिन किस किस ने शरीयत मुताहरा का मजाक उड़ाया था। मौलवियों के ज़बान में दराज करते हैं, धरने दे छड़े, ये कर दिया वो कर दिया। मौलवियों के ऊपर तो ज़बान दराजी कर सकता है, तू चौक में बैठ के तेरे पास में मुजरा हो तू उसको रोक नहीं सकता, तेरे पास में जनाबे वाला कब्रिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा हो, शरीयत मुताहरा को पाश किया जा रहा हो, तू रोक नहीं सकता। कैसा बंदा है तू? क़यामत वाले दिन मुस्तफा को जवाब नहीं देना, वो मुस्तफा कि जो अपनी उम्मत को याद रखे और कुर्बानी करने की बारी गए, और साडे कोल कुछ नहीं, असी तो गरीब हां ते कंजरा ते पैसा सुटन वास्ते अगे वध के सुटे, और कमे मेरे कोल बैठ के गाती ओथे खड़ी होके गा। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को, हया को हाथ मारना चाहिए। बातें बहुत बुरी हैं, बहुत लोग बातें करेंगे, लेकिन मेरे उस्ताद कहते हैं बेटा जितनी देर तक हक बोलना है हक बोलो, अगर रिज़्क़ के लिए खामोश रहे तो क़यामत वाले दिन जवाब देना पड़ेगा। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, जनाब मस्जिद में रख लो इमामत के लिए, अल्लाह ने मुझे बड़ा दिया है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन शरीयत मुताहरा की पासदारी करनी जरूरी है। मेरे उस्ताद मोहतरम किबला मुफ्ती गुलाम यासीन फरमाते हैं बेटा जब तक हक बात बयान करो, और जब लोगों की हैबत तुझ पे आ जाए, लोग तुझ पर जबर करें और वो बात करो कि जो हक नहीं है, फरमाया बेटा जाके बकरियां दा इज्जत रखे, बकरियां चार लवी, लेकिन इस्लाम के दामन पे कालक ना आने देना, इस्लाम के दामन को गंदा ना होने देना। और हजरत उमर पाक फरमाते हैं, फरमाया जो बात बंदा गलत देखे और हक बयान न करे वो गूंगा शैतान है, वो गूंगा शैतान है। लिहाजा कब्रिस्तान का भी कोई अदब है, कब्रिस्तान का भी कोई एहतराम है, और करीब में वो बुजुर्गों का मज़ार है, उसका भी कोई अदब और एहतराम है। वहाँ कंजर खाना ना किया जाए, वहाँ जनाबे वाला कुछ उसका अदब एहतराम है। बातें बुरी लगे तो माजरत, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है कि जो नबी अपनी उम्मत के लिए हर साल कुर्बानी करें जनाबे वाला, और उम्मत इतनी बेलगाम हो जाए कि कुर्बानी करने के लिए पैसे नहीं तो कंजरा तो सुटन वास्ते जोरों जोर आ रहे और पैसे खुले सुटे जा रहे। ये कौन सी शरीयत है और किसने इस चीज़ की इजाज़त दी है? लिहाजा खबरदार इस तरह के मामलात न किया जाए। और अगर आपने कंजर खाना करना है, रसूलुल्लाह को जवाब नहीं देना, क़यामत वाले दिन सामने नहीं जाना, तो कोई और जगह मुंतखब की जाए। कब्रिस्तान का कोई एहतराम है, साथ में वो जो है हमारे बुजुर्ग यहाँ के उनका मज़ार है, वहाँ उनका कोई अदब और एहतराम है, उनका एहतराम किया जाए, उनकी कब्रों का एहतराम किया जाए, ख्याल किया जाए। कब्रिस्तान का अदब और एहतराम, वहाँ जाना और वहाँ अदब के साथ रहना ये बहुत ज़रूरी है। कब्रों की ज़ियारत का हुक्म था इसलिए कि तुम्हें मौत याद आए, और वहाँ हम ये काम कर रहे हैं कि मौत हमारे करीब करीब भी नहीं है। क्या जवाब देंगे कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हाँ, ये बुजुर्गों ने शफाअत नहीं करानी, इन बुजुर्गों ने भी होते फिर कहना यार हम इसको जानते नहीं है कौन है। जो मानने वाले होते हैं वो शरीयत मुताहरा की पासदारी करते हैं। कहेंगे जनाब सियासी बयान दे रहे हैं कारी साहब इधर बैठकर, मैं सियासी बयान नहीं दे रहा, लेकिन मैं सलाम करता हूँ जनाबे वाला। बादशाही सरवर का मिलाद भी करवाते हैं, महफिल भी करवाते हैं, ख़त्म भी दिलाते हैं, लेकिन शरीयत मुताहरा की पासदारी के दरमियान में रहते हैं। अल्लाह ताला हमें शरीयत मुताहरा की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा कर।